الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، کئی مجلسوں میں اس کتاب کے مختلف ابواب کو پڑھا گیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. آج جس باب کے سلسلے میں بات کرنی ہے اور سمجھنا ہے، اس کا عنوان ہے طول عمل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں، یعنی دو چیزیں تم پر غالب آ جائے، اس سے میں ڈرتا ہوں. یعنی سب سے پہلی چیز ہے طول عمل، یعنی لمبی امیدیں، اور دوسری چیز ہے خواہشات کی پیروی. بلا شبہ طویل امیدیں آخرت کی یاد بھلا دیتی ہے، اور خواہشات کی پیروی حق و صداقت سے روک دیتی ہے. اب آدمی جب لمبی لمبی امیدیں قائم کرے گا تو وہ اسی امیدوں کو پورا کرنے کی فکر میں لگا رہے گا، جس کی وجہ سے آخرت اور اس سے اس کا دماغ اور اس کی صلاحیتیں سے سب وہ اوجھل ہو جائے گی. اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ حق اور سچائی کو قبول نہیں کرے گا. بہت سی باتیں ہیں جو حق ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ تو بھائی حق ہے، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات آڑے آتی ہے. اگر میں حق کی بات، دین کی بات پر عمل کروں گا تو مجھے اپنی بہت سی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے لوگ اس پر تیار نہیں ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 3 شخصوں کے لیے 3 چیزوں کا ضامن ہوں. میں 3 شخصوں کے لیے 3 چیزوں کا ضامن ہوں. دنیا میں ہمتاً غرق، دنیا کے حرص، دنیا کے حریص اور بخیل کے لیے دائمی فقر، دائمی مشغولیت اور دائمی غم مقدر کیا گیا ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کے اوپر 3 چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں.
دنیا میں ہمتاً مشغول ہو جانا اور دنیا کے حریص اور بخیل کے لیے دائمی فقر اور دائمی مشغولیت اور دائمی غم مقدر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص والوں سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں نہیں پا سکتے، اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے مصرف میں نہیں لاتے۔ تم سے پہلی امتوں نے عالیشان عمارتیں بنوائیں، بہت مال و دولت جمع کیا اور طویل ترین امیدیں رکھیں، مگر ان کی امیدیں فریب نکلی اور ان کا جمع کردہ مال برباد اور ان کی عمارتیں قبر بن گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم اپنے دوست سے آرزوئے ملاقات رکھتے ہو تو پیوند لگا کپڑا پہنو، پرانا جوتا استعمال کرو، امیدیں کم کرو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ کون ہے دوست سے مراد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہو، ان کی ملاقات کی آرزو رکھتے ہو، تمنا رکھتے ہو، تو پیوند لگا کپڑا پہنو، پرانا جوتا استعمال کرو، امیدیں کم کرو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت کی اور فرمایا اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کرنا، عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا۔ میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا، میں اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھا لیا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو یہ نصیحتیں ہیں صرف ان کے بیٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہے۔ ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا پر کتنے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں نا، میں بھی جنت میں مطمئن تھا، نعمت کا گھر ہے وہ، میں مطمئن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا، یعنی ہر بات میں ان کی مان کر نہ چلنا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے مشورے ہی پر تو عمل کیا تھا انہوں نے۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ تو کرو،
اس کو فیصلے کا حق مت دو۔ جو آدمی اپنی بیوی کو فیصلے کا حق دے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ مشورہ کرنا اس کی دل جوئی کے لیے ہے، تاکہ اس کو اکیلا پن محسوس نہ ہو، اس کو جو ہے پرایا پن محسوس نہ ہو۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، اس سے اس کی دل جوئی ہوتی ہے، لیکن فیصلے کا حق اس کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں اس کے، اور جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جذبات میں کیے گئے فیصلے کیا ہے؟ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، عام سی بات ہے کہ بھئی یہ کام کر رہا ہوں، اس کی انتہا کیا ہے؟ اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ اگر میں انجام مجھے معلوم ہو جاتا، میں سوچ لیتا کہ بھئی اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جاؤں گا، تو ہرگز وہ عمل نہ کرتے۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوع کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اب وہ تو آدم علیہ السلام تھے، ان کے لیے فرشتوں کی صحبت تھی، ان کے لیے تو وہ فرشتوں سے مشورہ کر لیتے، کرنا چاہتے تو کر لیتے، لیکن ہمارے لیے بھی تو اللہ نے انتظام کر رکھا ہے نا، کہ دنیا میں بھی ہم کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مشورے کی بنیاد ہمیشہ خیر ہے۔ مشورے کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیشہ خیر ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ جس نے مشورہ کیا اس کو کبھی ندامت، اس کو بھی نادم نہیں ہونا پڑے گا، پچھتانا نہیں پڑے گا جس نے مشورہ کیا، بشرطے کہ وہ اپنے اس مشورے پر عمل کر لے، جو مشورہ دیا گیا ہے اس پر عمل کر لے۔ مجاہد کا قول ہے، مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کرو اور شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کرو، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ پتہ نہیں کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم سب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا امیدیں کم کرو اور اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیا وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، حیا یہ ہے کہ تم قبروں اور ان کی تکالیف کو یاد کرو، پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو، دماغ کو برے خیالات کی آمجگاہ نہ بناؤ، اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیاوی زینتوں کو ترک کر دے، یہی حقیقت شرم ہے، اور اسی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کی اولین نیکی زہد اور یقین کامل ہے، اور اس کی ہلاکت کا آخری سبب بخل اور جھوٹی امیدیں ہیں۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا اے لوگو اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کس طرح یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو،
وہ امیدیں رکھتے ہو جو پا نہیں سکتے، اور ایسے مکانات بناتے ہو جس میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہ کے قرض پر 100 دینار میں لونڈی خریدی۔ ایک مہینے کے قرض پر 100 دینار میں ایک باندی خریدی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوا؟ اسامہ نے ایک ماہ کے قرض پر لونڈی خریدی ہے، اس کی امیدیں بہت طویل ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں ہوتی کہ پلکیں ایک دوسرے سے ملیں گی، یا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے روح قبض فرما لیں گے۔ میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا، لقمہ منہ میں ڈال کر اسے چبانے تک زندگی کی امید نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم پر ایک وقت مقرر ہے، یعنی موت کا وقت ہے، جس کو تم ٹال نہیں سکو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے مسح فرما لیتے، مسح کرتے نا مٹی پر۔ میں عرض کرتا حضور پانی قریب ہے، آپ فرماتے کیا خبر میں پانی تک پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں، ایک کو سامنے، دوسرے کو پہلو میں، اور تیسری کو دور نصب فرمایا، اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان ہے۔ ایک لکڑی اس میں کی کیا ہے؟ انسان ہے۔ دوسری کے بارے میں فرمایا یہ موت ہے، اور وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ آدمی امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے مگر راستے میں اسے موت آ لیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا پھاوڑے سے زمین کو کھود رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس سے زندگی کی امید چھین لے۔ بوڑھے نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کی امیدیں لوٹا دے۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا، تو آپ نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، کام کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کب تک یہ کام کرتا رہوں گا، لہذا میں نے پھوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تجھے زندگی گزارنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چنانچہ میں پھوڑا سنبھال کر پھر کھڑا ہو گیا اور کام کرنے لگا۔ اس لیے ہماری زندگی کا حال یہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب پرندہ جو ہے وہ پنجرے سے آزاد ہو جائے اور ہمارے جو ہے ہم کو جو ہے دنیا سے آزاد کر دے۔ اس لیے آدمی کو جو ہے بہت لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی ہماری بہت تھوڑی ہے۔ آدمی اس کے بجائے جو ہے آخرت کی امید رکھے اور آخرت کے لیے محنت کرے اور کوشش کرے۔ جتنی بھی زندگی پڑی ہے اس میں جتنی بھی محنت آخرت کی کر لے گا وہ اس کے کام آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور دنیا پر جتنی بھی محنت کرے گا دنیا کا بننا اور نہ بننا یہ یقینی نہیں ہے، بالکل یقینی نہیں ہے. کسی کسی کی بن جاتی ہے اور کسی کسی کی زندگی بھر نہیں بنتی. کچھ ایسو واقعات ہیں. تو آدمی اپنی زندگی کو اس کام میں لگائے جس کام سے میں اس کو جو ہے دنیا کا بھی نفع ہو اور آخرت کا بھی نفع ہو. ہم زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، ہم زندگی بنانے آئے ہیں. جانور زندگیاں گزار رہے ہیں، یہود، نصارہ، کفار اور مشرکین یہ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے موت کے بعد کی حیات کا تصور نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ تو وہ عقیدہ ہے اور بہت مضبوط عقیدہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے اور حساب اور کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، میزان ہے، پلسرات ہے. ہمارے پاس بہت پختہ یقین ہے. تو ہمیں اپنی زندگی صرف گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی بنانا ہے. آج ہم سب اپنی زندگی صرف گزار رہے ہیں. ایک لائف سٹائل بن گیا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بن گیا ہے، اتنے بجے اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے اٹھ کر کھانا کھانا ہے، اتنے بجے اٹھ کر رات کو جو ہے ڈنر لینا ہے، اتنے بجے جو ہے فروٹ کھانا ہے. ایک لائف سٹائل بن گیا ہے اور ہم کولو کی بیل کی طرح اسی طرح چل رہے ہیں اپنی زندگی کو. جیسا کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، گول گول گھومتا ہی رہتا ہے، کتنے بھی چکر مارے تو اسے وہیں رہتا ہے وہ. ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، کولو کی بیل کی طرح. اس لیے زندگی بنانا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کو بنائیں گے تو یہ زندگی ہمارے لیے نافع ہوگی، اور اگر اس کو خراب کر دیا ہم نے تو یہی زندگی ہمارے لیے بددعا بن جائے گی. یہی سانسیں جو اللہ نے کی نعمت جو ہم کو دی گئی ہے، یہی سانس جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گی. یہی جسم کی اعضاء اور جوارح کی طاقتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ خود بھی جو ہے ہمارے خلاف ہو جائیں گی. اس لیے زندگی بنانا ہے. اب کیسے بنتی ہے؟ ابتدا میں آدمی کو چاہیے کہ ایسی شخصیت کے ساتھ یا ایسے آدمی کے ساتھ یا ایسی لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے جنہوں نے اپنی زندگی بنائی ہے. جب ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو اس کو یہ رمز ملے گا، اشارہ ملے گا، اس کے اندر یہ سمجھ اور تفقہ پیدا ہوگی کہ زندگی ایسے بنتی ہے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائے. آدمی اپنے بزرگوں کا تماشائی نہ بنے. کیا ہے؟ ہاں، تماشائی نہ بنے. کبھی مہینے میں ایک مرتبہ آ کے سلام کر لیا، کبھی مہینے میں ایک مرتبہ آ کے مصافحہ کر لیا، کبھی کئی مہینے ہو جائے کوئی خیر نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی حال چال دینا نہیں، کوئی حال چال لینا نہیں. یہ تو ایک کھیل ہو گیا. تو کھیل بن کے رہ جائے گا نا. کھیل بن کے رہ جاتا ہے. مقصد ہوتا ہے، اور مقصد جو ہے وہ آدمی کے قوت عمل کو طاقت بخشتا ہے. آج دنیا کے اندر بہت سے کورسز ہیں نا، بہت سی ڈگریاں ہیں، بہت سے کام ہیں. اس کے پیچھے آدمی کا مقصد ہی اس کو عمل کرنے پر اور جد و جہد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور وہ کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، کسی سے غلا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ شکوہ نہیں کرتا،
کسی کو مجرم اور ملزم نہیں ٹھہراتا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی گزار رہے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے خود اپنی زندگی سے بسا اوقات شکایت ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جنہوں نے اپنی زندگی بنائی ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے زندگی کیسی بنتی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. ہے کہ نہیں؟ مقناطیس جو ہے نا، لوہے کو کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا ہے؟ اور بہت دن تک مقناطیس کے اندر کوئی لوہا پڑا رہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی مقناطیس ہو جاتا ہے. ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یہی حال ہے. اپنے دل کو کسی صاحب دل کے ساتھ جوڑ دو، بہت دن تک اس کی صحبت میں رہو، تو جیسا اس کا دل ہے ویسا دل تمہارا بھی بن جائے گا. اسی تو کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کھینچتا ہے. تو مقناطیس کی خاصیت یہ ہے کہ مقناطیس سے جو لوہا جڑ جاتا ہے اور لمبے عرصے تک جڑا رہتا ہے وہ خود مقناطیس بن جاتا ہے. اس لیے اس دور میں صحبت کا انکار کرنا حماقت ہے. کیا ہے؟ حماقت. عام طور پہ جو ہے پوری دنیا دو چیزوں میں بٹی ہوئی ہے، تھیوریکل اور پریکٹیکل. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ تھیوریکل کافی نہیں ہے بغیر پریکٹیکل کے. چاہے کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی پڑھ لکھ کیوں نہ لیا ہو، لیکن آدمی کو کچھ وقت پریکٹیکل میں کسی استاد کے انڈر میں گزارنا پڑتا ہے. یہ انٹرنشپ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کرنا پڑتا ہے نا کرنا. جب تک وہ نہیں کرے گا وہ اس کا پڑھائی لکھائی اس کو وہ نفع نہیں دے گی. یہی حال ہے. آدمی اپنی عبادت، اپنا ذکر خود کرتا رہے اور اللہ والوں سے رابطہ نہ رکھے تو نفع تو ہوگا، نفع ہوگا. اللہ کے نام میں نفع ہے، چاہے کوئی کیسے بھی کرے. لیکن اس عبادت میں اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ اس عبادت میں تواضع کہاں سے لائیں گے؟ اس عبادت میں خشوع اور خضوع کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے نا. عبادت تو آپ کتاب سے سمجھ لو گے، لیکن اخلاص تو ایک مخلصین کے پاس رہ کر ہی ملے گا نا. خاشعین کے پاس رہ کر جو ایک خشوع ملے گا، صابرین کے پاس رہ کر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی، شاکرین کے پاس رہ کر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، قانتین کے پاس رہ کر قناعت کا مزاج پیدا ہوگا. تو تھیوریکل میں آدمی اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، پریکٹس کر کے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. آدمی کو جو ہے، کوئی آدمی بغیر پریکٹس کیے دواخانہ کھولتا ہے؟ کوئی وکیل بغیر پریکٹس کیے وکالت کی بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا. اس لیے آج کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے. کہ اعمال تو میں کر رہا ہوں، روزہ نماز کر رہا ہوں، حج عمرہ کر رہا ہوں، ذکر و عبادت کر رہا ہوں، تلاوت اور دوسرے اعمال کر رہا ہوں، لیکن ان سب کے اندر اخلاص کہاں سے آئے گا؟ ان سب کے اندر جو ہے تواضع کیسے آئے گی؟ ان سب کے اندر جو ہے صفات کہاں سے آئے گی؟ وہ تو صاحب صفت کے پاس رہنے ہی سے تو آتی ہے. اس لیے
جس نے اس حقیقت کا انکار کیا اس نے جو ہے اپنے حماقت کا ثبوت دیا، ناسمجھی کا ثبوت دیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں تو بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو جو ہے صحبت اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے تو کس کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کونوا مع المتقین، کہ متقین کے ساتھ رہو گے تو تقوی پیدا ہوگا، نہیں، فرمایا کونوا مع الصادقین، اس لیے کہ صدق وہ لفظ ہے جو ساری صفات کو گھیرا ہوا ہے۔ سوچ کی سچائی، زبان کی سچائی، فکر کی سچائی، ہر چیز میں سچا ہو آدمی۔ تو ایسے آدمی کے ساتھ صحبت اختیار کرنا جو ہر چیز میں سچا ہو، کھرا ہو، تب جا کے جو ہے وہ چیزیں منتقل ہوتی ہے اور ہوتی ہے۔ یوں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کسی بزرگ کے پاس رکھا اور کہا کہ یہ بہت پریشان کرتا ہے، بہت جو ہے بالکل بات نہیں مانتا، تھوڑا اپنے پاس رکھ لیجئے اور تھوڑا اس کو سدھار دیجئے۔ ہاں، بہت اچھا، رہو، رکھ لیا۔ کچھ عرصہ گزرا، باپ آیا اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ ہو گیا، سدھر گیا، لے جاؤ اس کو۔ باپ خوشی خوشی لے آیا۔ اب دیکھتا کیا ہے کہ بیٹا جو ہے یا تو نماز پڑھ رہا ہے، یا تلاوت کر رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے، یا ذکر کر رہا ہے۔ تو باپ نے کہا یار یہ تو میرے بیٹے کو سدھارنے کی بجائے اور انہوں نے بگاڑ دیا۔ تو پھر آئے اپنے اس آدمی اس بزرگ کے پاس کہ ہم نے تو آپ کو سدھارنے کے لیے کہا تھا، آپ نے تو اس کو اور بگاڑ دیا۔ فرمایا بھائی میں جو میں کرتا ہوں وہی میں نے اس کو بتایا، جیسے میں ہوں ویسا وہ بن گیا۔ تو آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی بنتا ہے، ویسا ہی بنتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اور جس کو جو یہ نعمت ملی ہوئی ہو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کو قدر کرنی چاہیے، ورنہ نا قدروں کو کوئی نہیں دیتا، بے طلبوں کو کوئی نہیں دیتا۔ قدردانی ہوگی تو سب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بات صحیح کہی ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔